بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کل کا سبق اس کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کی مساجد سے ان میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکا اور اس کو ویران کرنے میں کوشش کی. روکنے والا اور اللہ کے ذکر سے روکنے والا اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والا، اس کے بارے میں کھلا حکم ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اللہ نے فرما دیا تو جو کوشش کرے گا مسجد کو ویران کرنے میں اور اللہ کا نام مسجد میں لینے یعنی نماز پڑھنے سے یا اللہ کا ذکر کرنے سے، جس نے روکا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. یہ لوگ یعنی ان لوگوں کے لیے مسجد میں دخول نہیں ہے، یعنی یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے جو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے. اللہ ہی کا مشرق مانے پورب اور مغرب مانے پچھم. اللہ ہی کا پورب ہے، اللہ ہی کا پچھم ہے. وہ اپنے بندوں کو جدھر چاہے حکم دے متوجہ ہونے کا نماز کی حالت میں. اب جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہمارے یہاں سے ٹھیک پچھم کی طرف ہے. اب جو خانہ کعبہ سے پچھم کی طرف ہے، جو ملک خانہ کعبہ سے پچھم کی طرف ہے یا مکہ ہی میں لے لیجئے، مکے میں خانہ کعبہ کی سمت تو چاروں طرف ہے، جو دائرہ ہے مطاف جس کو کہتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں اور تسبیح پڑھتے جاتے ہیں اور رکن اسود پہ جا کے وہ تسبیح جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھتے ہیں، استلام کرتے ہیں وہاں اس طریقے سے. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے، پورب اور پچھم اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے. یہاں پر ایک مسئلہ اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے
کہ اگر کوئی رات میں سب مسافر ہے، مسلمان مسافر ہے، سفر کرتا ہے، رات میں اسٹیشن پہ پہنچا یا روڈ ویز پہ رہا یا کہیں پر ہے وہ، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ جہت قبلہ کدھر ہے. ہمارے یہاں سے پچھم سائڈ میں، لیکن اسے یہی پتہ نہیں کہ پچھم ہے کدھر. ایسا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. نئی جگہ جب ہم جاتے ہیں یا کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیشن پہ ہوتے ہیں تو رخ کا پتہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ پچھم ادھر ہی ہے یا جہت قبلہ ادھر ہی ہے. ایک بار ایسا ہوا یہیں دہلی میں نے اسٹیشن پہ نماز کے لیے مصلی بچھا دیا. میرا گمان یہ تھا کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن وہ سمت تھی پورب کی. مصلی بچھا دیا، ایک مسلمان قریب سے گزرے، داڑھی والے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا ارے حضرت آپ پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پچھم تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہے. میں نماز کی حالت ہی میں مڑ گیا. یہ حکم ہے، نماز کی حالت میں آپ کو یہ یقین سے پتہ چل جائے، کوئی بتانے والا بتا دے کہ قبلہ جدھر آپ نے منہ کر کے نماز شروع کی ہے قبلہ ادھر نہیں بلکہ آپ کے پیچھے ہے، تو آپ پلٹ جائیے. یا داہنی طرف ہے تو داہنی طرف پلٹ جائیے، بائیں طرف ہے تو بائیں طرف پلٹ جائیے اگر بتایا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں کہ قبلہ ہے کدھر. اب آپ غور کریں، جدھر دل جم جائے ادھر مصلی بچھا دیں. اللہ ہی کا پورب ہے، اللہ ہی کا پچھم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جدھر دل جم جائے. اب آپ نے پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں قبلہ ادھر ہی ہے میرا، آپ کا یقین ہو گیا ادھر. اب اس میں آپ کو درمیانہ نماز میں آپ کا یقین بدل گیا، آپ کو ارے میں غلط سمت نماز پڑھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ سمت تو دوسری ہے. تو ایسی صورت میں نماز دوبارہ سے آپ کو پڑھنی ہے. دوبارہ نیت توڑ دیجئے، پھر نماز دوبارہ سے اسی سمت پڑھیے جدھر آپ کا دل جمع ہے. ایک مسئلہ اور، آپ نے غلط سمت کو صحیح سمت سمجھ کے نماز پڑھ لی. مثلاً اتر کی جانب پڑھنا چاہیے تھی، پچھم کی طرف منہ کر کے اتر کی جانب آپ نے قبلہ کی جہت سمجھ کے کہ قبلہ ادھر ہی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی. اب نماز مکمل ہو جانے کے بعد کسی بتانے والے نے بتا دیا، بیٹھے ہوئے دیکھا دعا مانگتے ہوئے یا تسبیح پڑھتے ہوئے، اس نے کہا کہ قبلہ ادھر تو نہیں ہے، ادھر تھا. اب آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ وہ صورت ہے جب آپ نماز مکمل کر چکے تھے، آپ نے یقین کامل کے ساتھ نماز پڑھی یہ سمجھ کے کہ قبلہ کی سمت ادھر ہی ہے. اب پوری نماز جب آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، اگرچہ آپ نے غلط سمت پڑھی ہے، بعد میں آپ کو پتہ چل رہا ہے تو نماز دوہرائی نہیں جائے گی، نماز ہو گئی. تو سمجھ میں آئی؟ 3 شقیں ہیں الگ الگ. اگر درمیان میں پتہ چل رہا ہے، کوئی بتانے والا اگر بتا رہا ہے تو اسی کے بتانے کی طرف منہ کر لیں گے، نماز ہو جائے. جتنی نماز آپ جیسے مثلاً 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 باقی تھی، اگر 4 پڑھ رہے تھے اور آپ مسافر شرعی نہیں ہوئے تھے تب، ورنہ مسافر شرعی پر تو 4 کی 2 ہو جاتی ہے. اور اگر 2 پڑھ رہے تھے قصر کی تو 1 پڑھ چکے تھے، 1 رہ گئی اور کسی بتانے والے نے بتا دیا، تو اب 1 جو رکعت رہ گئی ہے اس کو اسی پر بنا کریں گے جو اس نے سمت بتائی ہے، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے، اسے پتہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ سے یہ تو بتانے والے کی بات ہے، یہاں اب پھرنے کے بعد میں اسی پر بنا کر لی. اگر کسی نے بتایا ہے تو آپ نے سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی. آپ نے غور کیا تھا، یہ اہم مسئلہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. معاملہ کہاں ہے؟ معاملہ یہاں پر ہے کہ
آپ نے خود سے غور کیا اور یقین جم گیا آپ کا، بجائے پچھم کے پورب آپ نے سمجھ لیا قبلہ ادھر ہے، لیکن اس کے بعد آدھی نماز پڑھی اور یاد آیا کہ نہیں ادھر نہیں ہے یار، میں غلطی پر ہوں، تو اب نماز باطل ہو گئی۔ اب یہ دیکھو صورت الگ ہے، ہاں بتانے والے کی بات الگ ہے وہ، اور خود سے سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورب اور پچھم اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت، رات تاریکی تھی، امام کی حرکت کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب کا رخ کدھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمتیں الگ الگ بدل گئیں، ایک روایت ہے یہ، تو سب نے اپنی اپنی سمت کی طرف نماز پڑھی، جس کا دل جدھر جم گیا۔ اب بعد میں جب معلوم ہوا تو کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے قبلہ ادھر ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے قبلہ ادھر ہے، تو ہم نے تو ادھر منہ کر کے پڑھی اور ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھی۔ اب اس کی یہ دلیل بتا رہا ہوں میں، جو خود سے یقین کر کے، اور بعد میں ان کا یقین ڈھول مول نہ ہوا بلکہ اسی سمت جدھر غور کیا تھا ادھر ہی نماز پڑھی، یہ اس کی ٹھوس دلیل ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں جدھر بھی چہرہ پھیرو گے حالت نماز میں، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، اس کے علم کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اب یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے، بیوی سے، سب سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر پوری وضاحت ہے، پیغمبر ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، بحیثیت ماں باپ، جیسے ماں باپ کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس حیثیت سے، حالانکہ ساری کائنات کا خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، لیکن جس طریقے سے ایک فطرت ہے انسان کی پیدائش کی دنیا میں، ایسے اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بہتان لگایا معاذ اللہ، وہ بولے کہ اللہ نے لڑکا بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے کائنات، جو کچھ ہے وہ سب کا سب اسی کی ملکیت میں ہے۔
اسی کی حکومت کے تابع ہے۔ تو اب اولاد تو ملکیت نہیں ہوتی ہے نا، اولاد ملکیت نہیں ہوتی ہے، اولاد تو شرکت رکھتی ہے، سمجھے؟ اولاد تو باپ کے مال کی شریک ہوتی ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اولاد۔ اور اللہ فرما رہا ہے انہوں نے بہتان باندھا کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے سب کچھ، جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، اور ہر ایک اسی کا تابع اور فرما بردار ہے۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی لڑکا بنایا؟ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے اس سے، یعنی اس کے بارے میں فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس معاملے کا وہ فیصلہ کرتا ہے اور فرما دیتا ہے اس سے، کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ میرے تلاوت کرنے میں، بیان کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو، مولا اپنے فضل سے معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے، سب کو اہل و عیال کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما، ہمارے اعتقاد کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہماری روحوں کو تازگی عطا فرما، ہمارے لہو کو اسلامی حمیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ہمارے کمزوروں کو توانائی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے اس مقدس کلام کے توسل سے مولا ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، علم میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں مکانوں میں برکتیں عطا فرما، دکانوں کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ